پہلے تو میں سر کیونکہ رمضان کی بات ہو رہی تھی، ایسا یہ ریاست کا کام ہوتا ہے کہ اپنی وہ لوگ جو ملک میں رہتے ہیں ان کا خیال رکھیں۔ ابھی اس پہ سبسڈی دی ہے 88 ارب روپے کی رمضان پیکج کے حوالے سے، تمام یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر جو ہے وہ جو آپ کے چینی، آٹا، پتی اور دیگر جو روزمرہ کی استعمال کی جو اشیاء ہے اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اس کا کم کیے گئے ہیں۔ باقی رہا الیکشن کا، تو الیکشن جو ہے دیکھیں نا، ابھی ایک الیکشن جو بھی ہونے جا رہے ہیں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ہدایات جاری کی ہیں، میں سمجھتا ہی ہوں کہ دیکھیں اب اس وقت اس الیکشن کے لیے ہمیں 70 سے 80 ارب روپے کی ریکوائرمنٹ ہے۔ 70 سے 80 ارب روپیہ اس الیکشن کے لیے، جو آپ کے الیکشن سمجھ لیں کہ ماحول نہیں ہے اس وقت ملک کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کے پی کے اندر پشاور میں آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک پولیس کی کالونی کے اوپر اٹیک ہو گیا، کراچی کے اندر پولیس کی سی سی پی او کے آفس میں اٹیک ہو گیا۔ پھر بات یہ کہ کہیں بھی الیکشن کرانے کے لیے آپ کو فسائل چاہیے ہوتے ہیں بہت سارے، آپ کو عملہ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے، پھر امن و امان چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت تھریٹ پاکستان کو بہت زیادہ ہے، معاشی تھریٹ کم ہے اس وقت، اندرونی جو ہے وہ سیاسی استحکام کچھ پارٹیاں آنے نہیں دے رہی ہیں۔ تو بات یہ کہ معاشی استحکام کیا اس پہ کریں گے، معاشی استحکام آ سکتا ہے تو پہلے ہمیں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بساک معیشت پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت، نہ کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں۔ اس وقت کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والا منی تاجر، انڈسٹریل پریشان حال ہے، اور اس وقت جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی ہے، کشمکش کا شکار ہے جب وہ پریشان ہے نعیم عوان صاحب، جب وہ پریشان ہے تو ایک عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت میں آپ کو بتا دوں 44% جن کو ہم غریب کہتے تھے اب وہ زیرو پہ آ گئے ہیں، اور ان کے پاس وہ حال ہے کہ وہ ہم اپنی زبان، اتنی بات ہو گئی ہے یہاں سے ہمیں اتنی رقم مل جائے۔ نعیم عوان صاحب، قومی یکجہتی، سیاسی اور معاشی بحران کا حل کوئی ہو سکتا ہے؟ سر بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اس وقت معیشت کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹز ہیں جو معاشی طور پر چیزوں کو دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہی ہوں کہ ہم صحیح سمت کے اندر نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں رقم کی ہمیں ضرورت ہے۔ آئی ایم ایف بیسکلی قرضہ نہیں دیتا، آئی ایم ایف جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ جب آپ کو گرین سگنل دے دیتا ہے نا کہ ہاں جی اب آپ کے اوپر سے تمام ریسٹرکشنز ہٹ گئی ہیں، تو پھر آپ کی بات ہی کہ فورن ریزرو ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں فورن سے۔ پھر اسی طریقے سے دیگر جو ممالک کے ساتھ آپ کے معاہدے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے انٹرنیشنلی ایک یونائٹڈ نیشن سے ایک بڑا فنڈ آنا ہے ویدر کے متعلق، انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جو ہے گلوبلائزیشن جو پوری دنیا کے اندر ویدر جو ڈسٹرب ہے اس کا 12,000 ارب جو وہ آنا ہے، پھر سعودی عرب سے کچھ آنا ہے، کچھ جو ہے وہ ترکی سے آنا ہے، کچھ چائنا سے آنا ہے، پھر آپ کا ایشین بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، ورلڈ وومن بینک ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ پھر آٹومیٹکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہم اس وقت سرکل کے اندر ہے آئی ایم ایف کے جو ہے وہ ریڈار کے اوپر۔ ہم اس ریڈار سے جب تک نکلیں گے نہیں نا، اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ان 75 سالوں کے اندر